باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر بیان کیا جائے تو مہینوں ہوں گے، لیکن آج علماء اکرام کا یہ کام ہے کہ یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس وقت عرب کی زمین میں یہ قاعدہ تھا کہ قافلے آتے اور بچوں کو لے کے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو مکے کے دیہات سے قافلے آئے، اور قافلے والوں نے ان میں ایک حضرت حلیمہ بھی تھیں، وہ غریب تھیں، ان کا اونٹ بھی غریب، فاقہ کش، تو ظاہر ہے کہ سب سے پیچھے تھیں۔ جب آپ داخل ہوئے تو دولت مندوں کے بچے لے لیا قافلے والوں نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ آئیں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے لیا۔ آپ بتائیے، حضرت حلیمہ غریب، اور غریب کا اونٹ بھی ظاہر ہے فاقہ کش، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس اونٹ پر تشریف فرما ہوئے حضرت حلیمہ کی گود میں تو وہ اونٹ سب سے آگے آگے دوڑنے لگا۔ تو آپ غور کریں کہ آپ ابھی محمد بن عبداللہ ہیں، تو آپ کے فیضان کا یہ عالم ہے کہ آپ جس اونٹ پر تشریف فرما ہیں وہ سب سے آگے آگے ہے، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آج سب سے پیچھے کیوں ہیں؟ یہ ہمارے سامنے ہمارے علماء کا کام ہے کہ یہ بتائیں، اور یہی چیز تھی کہ ہمارے پچھلے علماء ہمیشہ زمانے کے چیلنج کو قبول کیا، اور آج ہمارے میں ہمت اور عزم نہیں ہے، ہم اقتدار سے گھبرا جاتے ہیں، ہم کفار و مشرکین سے ڈرتے ہیں کہ شاید جیل کی سلاخیں ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن سنت انبیاء جیل میں جانا بھی ہے۔ شعب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت یوسف بھی قید میں تھے، تو یہ سنت کون زندہ کرے؟ یہ سنت کے زندہ کرنے کے لیے نہیں، ہاں دستر پہ اگر میٹھا ہے تو 8 آدمی کا میٹھا خود کھا جائیں گے اور کہیں گے کہ سنت ہے، اور یہ جیل جانا بھی سنت ہے، اور حق کی بات کہنا بھی سنت ہے۔ میرے بھائی آج غور کریں کہ آج مسلمان ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ آج دنیا میں پانی کی قیمت ہے، لیکن مسلمان کے لہو کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ لہو بے آواز بہہ رہا ہے۔ کبھی دنیا ہمارے خون کی قیمت سے واقف تھی جب بدر کے میدان میں 14 صحابہ کی لاشیں تڑپتی تھیں تو سینکڑوں کفار و مشرکین کی لاشوں کو تڑپنا پڑتا تھا۔ زمین کو ہمارے خون کی قیمت معلوم تھی جب احد کے میدان میں حضرت 70 زخم کھاتے تو اس وقت کتنے کفاروں کی لاش کو تڑپنا پڑتا تھا، تو زمین کو اس وقت ہمارے خون کی قیمت معلوم تھی۔ یرموک کے میدان میں 30-35 ہزار مسلمانوں کے مقابل میں 60,000 رومی آئے اور شکست کھا کے بھاگے، تو زمین کو ہمارے خون کی قیمت معلوم تھی۔ اور یرموک کے میدان میں جب معاف کرنا قادسیہ میں ایرانی آئے، اور یرموک میں جبکہ پوری عیسائی دنیا امنڈ کرا گئی، 2 لاکھ عیسائی آئے، ان کے راہب جو کبھی اپنی خانقاہوں سے نہیں نکلے تھے، حضرت عیسیٰ کی جے کے نعرے لگاتے ہوئے فوج کو جوش دلا رہے تھے۔
اور مسلمان صرف 60-65 ہزار تھے اور 2 لاکھ رومی امنڈ کر آئے تھے. لیکن جب شروع ہوا معرکہ تو معلوم ہوا کہ 65 ہزار کے مقابلے میں 2 لاکھ رومی شکست کھا کے بھاگے. تو اس وقت زمین کو ہمارے خون کی قیمت معلوم تھی. لیکن آج پانی کی قیمت ہے لیکن مسلمان کے لہو کی قیمت نہیں ہے. آج ہم کو متحد ہونا ہے، منظم ہونا ہے، اپنے میں اتحاد کو پیدا کرنا ہے، اور ہر میدان میں ہم کو جد و جہد کی ضرورت ہے. ہم کو داروی غلامی پلا پلا کر سلایا جا رہا ہے اور تھپک تھپک کر ہم کو لوریاں دی جا رہی ہیں. لیکن آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اتفاق کو پیدا کریں اور ہر میدان میں ہم جد و جہد کریں. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تاریخ کے اوراق کو الٹیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے علماء تھے جنہوں نے اظہار حق کیا. کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے قید خانے میں قید نہیں رہے؟ زہر کا پیالہ پیا. حضرت امام شافعی یمن سے بغداد تک قید کی حالت میں لائے گئے لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑا. امام احمد حنبل مورخ کہتا ہے کہ اگر ایک کوڑا کسی ہاتھی پر پڑتا تو چنگاڑ کر نکل جاتا. آپ نے کوڑے کھائے لیکن اظہار حق سے منہ نہیں موڑا. جیل میں چلے گئے. یہ آپ امام مالک جن کو امام دار الحجرت کہا جاتا ہے، اونٹ کی برہنہ پیٹھ پر بٹھایا گیا، آپ کے مونڈوں کو اس زور سے کسا گیا کہ آپ کے مونڈے اکھڑ گئے اور جہاں مجمع نظر آتا کوڑا پڑتا. تو ظاہر ہے کہ ایک انسان چلاتا ہے، چیختا ہے. لیکن وہ صابر اعظم، وہ مجسمہ سنت، جب کوڑا پڑا تو کہا لوگو مجھے جو نہیں جانتے ہو سو جانو، میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں جس کو حکومت وقت طاقت سے دبانا چاہتی ہے. یہ ہیں ہمارے علماء، یہ ہے ہمارے لوگ جو پچھلے جنہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا. اور یہی چیز تھی کہ جب اللہ کی راہ میں جد و جہد کی تو اللہ نے ان کو سرفراز فرمایا. عربوں نے جب جد و جہد کی، پیٹ پر پتھر باندھے اور جد و جہد کی، تو اللہ نے ساری دنیا کی قیادت اور امامت عربوں کو دی اور وہ صدیوں تک حکمران رہے. اور جب عربوں کی گردن اللہ کی چوکھٹ سے اٹھی اور جد و جہد کا راستہ ترک کیا تو پھر عجمی آئے. اللہ نے ان کو ساری دنیا کی قیادت اور امامت دی اور وہ ساری دنیا میں حکومتیں قائم کی. اور جب ان کی بھی گردنیں اٹھیں تو اللہ نے کس کو حکومت دی؟ ان کو دی جن لوگوں نے مسلمانوں کو تحقیق کیا تھا، جنہوں نے بغداد کو لوٹا تھا تاتاری. اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی اور وہ حفاظت اسلام کے لیے آگے بڑھے. ترک، ساری دنیا کے مسلمان آرام سے نماز پڑھتے رہے لیکن ترک حفاظت اسلام کے لیے اپنے سینے کو چھلنی کراتے گئے. اور یہی دنیا کی عادت ہے میرے بھائی. جو قوم آگے بڑھتی ہے اور جو ایثار و قربانی سے کام لیتی ہے وہی قوم کامیاب و کامران ہوتی ہے. لیکن صرف بیٹھے رہنا اور یہ بتا دینا ایسا کرے تو ویسا ہوگا، ویسا کرے تو ایسا ہوگا، تو میرے بھائی یہ چلنے والی چیزیں نہیں ہیں. قوم کو داروی غلامی پلا پلا کر سلا رہے ہیں. بس یہ بتا دیا گیا یہ پڑھ لو، فلاں کر لو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کیوں گئے؟ احد کے میدان میں جندان مبارک شہید کیوں ہوا؟ میرے بھائی کیونکہ ہماری ہمتوں میں اقدام نہیں ہے، اسی لیے ہم ڈرتے اور گھبراتے ہیں، قوم کو داروی غلامی پلا پلا کر سلاتے ہیں. آج ہم کو ضرورت ہے کہ منظم
متحد ہوں اور غور کریں کہ اس ہندوستان میں ہم نے 700 برس تک جہاں بانی اور حکمرانی کی. اس ملک کے چپے چپے کے اوپر ہماری عظمت کے نشان ہیں. اگر ساری دنیا ہندوستان کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے تو کیا دیکھنے کے لیے آ رہی ہے؟ آپ کے میرے اسلاف کی یادگار تاج محل کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. جامع مسجد، لال قلعہ، قطب مینار، چار مینار، مکہ مسجد کو دیکھنے کے لیے آ رہی ہے. ارے تمہاری کٹیا کو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. آج بھی ہم فارن ایکسچینج دے رہے ہیں تو ہم ہی دے رہے ہیں. ارے اس ملک کے ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر سے ہم کو محبت ہے، کیونکہ ہم نے 1000 برس تک اس ملک کو سنوارا ہے. تم کو ملا تو تمہارا حال تو یہ ہے کہ نادیدے کو ملیدہ ملا تو فاتحہ دینے ملا نہیں ملا. آج تم تو یہ عالم کر دیے اور ہم اس ملک کو سنوارا ہے. لیکن میرے بھائی، یہ آج چار مینار کے میناروں کو اگر اللہ زبان دے اور تو وہ زبان حال سے یہ داستان کہیں گے کہ یہیں پر تم نے جہاں اور حکمرانی کی، یہی رود موسیٰ کے کنارے تمہارے کاروان نے وضو کیا، یہی گنگا اور جمنا کی لہریں گواہی دیں گی کہ یہیں تم نے خدائے واحد کے آگے سربت سجود ہونے کے لیے تم نے وضو کیا. آج اسی زمین کے اوپر تم حقیر و ذلیل ہو چکے. یہ کیوں؟ کہ آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، جد و جہد کا میدان ترک کیا. کہیں تو لوگوں نے کہا نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو. یقیناً نماز پڑھنا چاہیے، انکار کافر ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بدر کے میدان میں بھی تو گئے، احد کے میدان میں بھی تو گئے. یہ نہیں کہا کہ 100 مرتبہ تسبیح پھیر لو، جد و جہد کی. لیکن یہاں یہ عالم ہے، میاں یہ پیسہ پڑھ لو، قصہ ختم ہو گیا. ارے آخر یہ سنت کون؟ یہ عجیب و غریب ہے. یقیناً آپ تسبیح پڑھیے، دعا کیجئے، لیکن جب وقت آئے تو میدان میں بھی آئیے. اللہ کے رسول نے آئے. لیکن آج ہم ڈرتے گھبراتے ہیں. آج ہم ان لوگوں سے گھبراتے ہیں جو کبھی ہماری چوکھٹ کی گرد چاٹتے تھے. آج وہ ان سے ہم ڈرتے ہیں. ارے کیوں ڈرے ہم؟ کیوں گھبرائے ہم؟ ان سے کون ہے وہ؟ ارے ہم نے اس ملک کے اوپر 1000 برس تک جہاں بانی اور حکمرانی کی. اس کے چپے چپے کے اوپر ہماری عظمت کے نشان ہیں. آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد اور اتفاق کو پیدا کریں. یہ بات یاد رکھو کہ نقصان غیروں سے نہیں، اپنوں سے ہوا ہے. ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کرنے والے مسلمان ہی تھے، اور سراج الدولہ کے ساتھ غداری کرنے والے بھی مسلمان، اور نظام دکن کے ساتھ غداری کر کے تمہاری حالت کو یہ پہنچانے والے بھی مسلمان تھے. تو پھر ہم کو ان سے ہوشیار رہتے ہوئے اپنی جد و جہد کو کرنا ہے. میرے بھائی، آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کیجئے، طاقت پیدا کیجئے، تو آپ کی طاقت سب کچھ آپ کو بتا دے گی. مجھے کوئی تعریف کرنا اپنی مقصود نہیں ہے، لیکن یہی دارالسلام جس کو کہا جاتا تھا کہ رضاکاروں کا ہیڈ کوارٹر ہے، لیکن طاقت جب پیدا ہوئی تو آپ کی اور میری آنکھوں نے دیکھا یہی دارالسلام کے اوپر اندرا گاندھی آئی تھی، اور یہیں سے آپ کو خطاب کیا تھا. مجلس گاندھی بھون نہیں گئی، بلکہ تمہاری وزیر اعظم یہاں پر آئی. یہ آپ کے اتحاد کا، اگر یہ اتحاد ہے تو سب کچھ ہے. یہ اتحاد کی طاقت ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر بیوہ کی طرح فریاد کرتے رہو، میرا سہاگ لٹ گیا، میرے بچے بھوکے ہیں. تو کون بیوہ کی طرف پلٹا ہے آج تک؟ جس کے پاس طاقت ہے وہی انصاف کیا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی اصلی تعلیمات کے اوپر غور کریں. صرف ایک ہی تعلیم کے اوپر غور کرتے ہیں. یقیناً نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، تسبیح پھیریے،
لیکن وقت آیا ہے تو تلوار بھی لیجئے. جی وہ نہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام خالی جب کبھی بھی فاتحہ ہو تو ہم کو بلاؤ، فاتحہ دیں گے، بریانی کھائیں گے، چلے جائیں گے. یہ اگر ہے تو پھر آپ بتائیے اس قوم کا کیا ہوگا؟ آج ضرورت ہے کہ اپنے اندر اتحاد اتفاق کو پیدا کرو، ڈر اور خوف کو نکالو اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو. اور یہ بات یاد رکھو کہ جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو تم نے اپنی جان اللہ کو فروخت کر دی. کس کے عوض میں فروخت کی؟ جنت کے عوض میں. اسلام اگر موٹے لفظوں میں کہوں تو اسلام میں خرید و فروخت ہے جو ناقص کو لیتا ہے اور کامل بنا کے دیتا ہے. جب اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو اپنی جان اللہ کو فروخت کر دی. اور اب جب یہ خرید و فروخت مکمل ہوئی تو اب ایک مومن کو اپنی گردن بوجھ نظر آتی ہے. یہ دیکھ کے سپرد کر دے یا دشمن کی گود میں ڈال دے. یہی ایمان کا جذبہ تھا. تو پھر ساری دنیا کے اندر گئے اور پھر جب ایمان لایا، آج ایک ہی رخ کو بولتے ہیں. ارے جب اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ وہ کیوں نہیں کہتے اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں آپ بتائیے ان کا مقام کیا ہے؟ اگر ایک شخص کو ایک ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ جناب آپ کی حالت خراب ہے، 1-2 گھنٹے میں آپ مرنے والے ہیں، تو اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ لوگوں کو جمع کرے گا، نہ کہے گا میرا بھائی، میرے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، یہ جائیداد ہے، اور اس کا دم نکل جائے اور وہ جنت میں چلا جائے تو اس وقت اللہ اس سے کہتا ہے کیا تو پھر دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار اب میں دنیا میں جانا نہیں چاہتا، جنت وہ مقام ہے. اندازہ کیجئے کہ تھوڑی دیر پہلے تھا، لیکن مقام شہید کیا ہے؟ ارے جب آپ الحم کا سورہ پڑھتے ہیں تو کیا انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر اے پروردگار جن پر تیرا انعام ہوا ہے. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ علماء نے کہا انعام یافتہ لوگ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. شہداء کا مقام صالحین سے بڑھ گیا، یعنی انہیں نماز و روزہ نہیں ادا کیا لیکن اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو اس سے اس کا مقام بڑھا. اور جب وہ انتقال کرتا ہے تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں، کفن اسی میں خون کے دھبے ہیں، دفن کر دو. اور اللہ بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ بتا جنت میں کیسی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ پروردگار مجھے تو پھر دنیا میں بھیج دے، کیونکہ تیری راہ میں شہادت پانے میں جو مزہ ہے وہ مزہ مجھے تیری جنت میں بھی نہیں آ رہا ہے. یہ مقام ہے، اور یہی مقام تھا، یہی ایمان تھا تو مکے سے نکل کر ہندوستان تک آ گئے اور ساری دنیا میں پھیل گئے. جس طرف گئے فتح و نصرت ان کے قدم چومتی رہی، لیکن جب دنیا کی طرف گرے تو دنیا نے ٹھوکر لگائی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا حال ہو رہا ہے، عراق میں کس کا خون بہہ رہا ہے. آپ غور کریں یہ سب کچھ کیا ہے. میرے بھائی اپنے اندر اتحاد کو پیدا کرو اور منظم اور متحد ہو جاؤ. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. مرنا تو بہرحال ہے، ہم کو ایک دن مرنا ہے، تو پھر ڈرنے سے کیا فائدہ، ڈر ڈر کے مرنے سے. بہرحال دعا ہے کہ اللہ مجلس اتحاد المسلمین کو طاقت اور اسلام کی اصل اسپرٹ مسلمانوں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ ہندوستان کے مسلمان اور پوری دنیا کے مسلمان آج تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑے ہیں، آج ہمارا خون بہہ رہا ہے۔ اے اللہ ہمارا جرم ہے تو یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ اب تجھ کو ہماری لاج رکھنا ہے، ہمیں کامیاب و کامران کر، اور اس زمین کے اوپر آج ہمارا جن سے مقابلہ ہے، اے پروردگار ہم تیرا نام لے کر کھڑے ہیں، ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔